السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے علامہ اقبال کی غزل، جو دوسری غزل ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اگلے جو اشعار ہیں ان کے حوالے سے ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے پراپر طریقے سے ان لیکچرز کو سنیں اور ہم سے ڈسکس بھی کریں، کویسچن کریں۔ کچھ بچے پوچھ بھی رہے ہیں کویسچن، اور ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کویسچن پوچھتے ہیں، اور اپنے جو ٹیسٹ ہیں آپ کے ویکلی ٹیسٹ، اس کو بھی پراپر جو ہے طریقے سے آپ سبمٹ کروائیں تاکہ ان کو جلد از جلد چیک کر کے آپ کو واپس بھجوایا جا سکے جو بھی آپ کے ویکلی ٹیسٹ ہیں۔ تو سلیبس جو ہے پورے 6 ویکس کا جو سلیبس ہے وہ میں نے بنا کر گروپس میں شیئر کروایا ہے، تو ان کو بھی آپ چیک کریں سلیبس کو، اس کو پڑھیں دیکھیں۔ ویکلی ہم بالکل اسی طریقے کے مطابق ہمارے لیکچرز ہو رہے ہیں۔ تو جی اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں گے اس چیز پہ۔ جو ہمارے پاس آج چوتھا شعر ہے علامہ اقبال کا کہ ماہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ مشت خاک یعنی مٹھی بھر خاک، یعنی انسان، مراد کیا ہے؟ مرد مومن، مسلمان۔ ماہ و ستارہ، چاند اور ستارے سے بھی آگے مقام ہے، مطلب بہت بلند مرتبہ ہے، بہت بلند مقام ہے اس کا، اس مشت خاک کا، اس مٹھی بھر خاک کا، یعنی اس مرد مومن کا، مسلمان کا، جو ابھی راستے میں بھٹک رہا ہے، آوارگان راہ میں، راستے میں بھٹک رہا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ علامہ اقبال نے کتنے خوبصورت انداز سے ایک مرد مومن، ایک مسلمان کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اے مرد مومن، اے مسلمان، تیرا مقام تو چاند اور ستاروں سے بھی اونچا ہے، بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے تیرا، اور تو بھٹک گیا ہے۔ اب بھٹک بندہ کب جاتا ہے؟ یعنی جب اپنے اصل راستے پر جاتے جاتے بندہ دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے دین اسلام والا جو راستہ ہے وہ چھوڑ دیا، دوسرے راستے کی طرف چلے گئے، تو اس لیے ہم بھٹک گئے۔ تو جب تک ہم بھٹک رہے ہیں ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے یہاں یہ بات بیان کی ہے کہ وہ لوگ ابھی بھٹک رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنے منزل کی طرف آئیں گے انہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا راستہ یہ ہے، تو پھر ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ آسمان تک ہے، بہت بلند ہے۔ تو اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے ایک اور شعر میں بھی بیان کیا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ تو یہ تارا جو ٹوٹ چکا ہے، جو اپنے، وہ علامہ اقبال کی نظم آپ نے 9th میں پڑھی ہوگی کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ تو بالکل وہی بات جو ہے کہ ہمیں اپنے قوم کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ، ملت اسلامیت کے ساتھ اپنے رابطے کو استوار رکھنا چاہیے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اپنے اخلاق پر غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو وہی علامہ اقبال کی جو بات ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جب سامنے انسان کے آتی ہیں، یہ سارے انداز جب سامنے آتے ہیں، تو یہی چیز، مطلب ایک جذبہ جو ایک مرد مومن کے حوالے سے ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہی جذبہ علامہ اقبال یا اسی پر چوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ابھی بھٹک رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن جیسے وہ اپنے آپ کو سمجھیں گے تو وہ منزل مقصود کو پا لیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو شعر ہے کہ خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ رہ گزر سیل بے پناہ میں ہے۔ کہ بحر و بر کے ناخدا، یعنی بحر و بر کا انتظام چلانے والے جو ہیں، یہاں ایک مراد فرشتوں کے حوالے سے بھی ہے۔ انہوں نے مجھے یہ اطلاع دی ہے، یعنی ان کے ذریعے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یورپ جو ہے وہ تیز سیلاب کے ریلے کی زد میں، مطلب تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ اصل میں یہ جو شعر ہے اس میں جنگوں کے حوالے سے بھی تذکرہ ہے، جو بعد میں جنگیں ہوئیں جس میں کافی نقصان ہوا تھا
اہل مغرب کا۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں اخروی اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو یہ جو مغرب ہے، علامہ اقبال کا یہ ایک شعر ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاصر کی، مگر یہ سنائی جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، کہ یعنی ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو ثقافت ہے، ان کا جو تہذیب و تمدن ہے، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ ہے کیا، حقیقت کیا ہے اس کی، کہ وہ سارے مادی پرست ہیں، روحانیت نہیں ہے ان میں، تو وہ تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح کا علامہ اقبال کا ایک اور بھی شعر ہے، وہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو اسی طرح جو تہذیب ہے وہ تہذیب ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، ہمیں مطلب اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ ابھی بھی اکثر لوگ ہیں جو مغرب کی طرف، مغرب کے کلچر کو زیادہ اپناتے ہیں، مغرب کے انداز زندگی کو اپناتے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ یہ دنیاوی چیزیں دنیا میں رکھی رہ جائیں گی۔ آگے جو ہے وہ فرسٹ ایئر میں ہم نے خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شعر پڑھا تھا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، بلکہ 9th کا ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے تھوڑا سا، جو آپ نے پڑھا تھا کہ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سے امیر تک کی میر کا۔ تو مطلب یہ دنیا جو ہے یہ خواب کی مانند ہے، خواب بڑے مطلب سہانے ہوتے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس میں، لیکن حقیقت یہ دنیا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر اس دنیا میں ہم اہل مغرب کو فالو کریں گے تو وہ تو تباہ ہوں گے ہی ہوں گے، تو ان کے ساتھ ہم بھی تباہ ہو جائیں گے۔ وہ ایک فلاسفر کا قول ہے نا کہ سورج روزانہ یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ اگر مغرب میں جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی اقدار کو بچانا ہے، تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا، اپنے اسلاف کے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ نیکسٹ شعر ہے ہمارے پاس، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں۔ اب یہاں علامہ اقبال جو ہے ایک مسلمان کو، ایک مرد مومن کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو اپنا نصیب جو ہے نا یہ صبح کے حسین لمحات میں تلاش کر، یعنی جو صبح اذان سے بھی پہلے، صبح صادق کا جو وقت ہے، کہ نئی دنیا تیرے لیے جو نیا زمانہ ہے، جو نئی ترقی ہے، جو نئی دریافتیں ہیں، وہ ساری صبح کی آہوزاری میں چھپی، یعنی تو صبح کو اٹھ اور اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کر، اپنے جو بھی تیرے معاملات ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر، تو انشاءاللہ پھر ایسا ہوگا کہ تیرے سارے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اب ذرا غور کریں، اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے پچھلے شعر میں بھی، پچھلی غزل میں بھی کہا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اسی طرح کا ایک اور بھی شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، مطلب وہ ایک شاعر نے اس کو منظم کیا ہے کہ کئی بار بلایا تجھے کئی بار ستایا، یعنی دن کے وقت جو اذانیں ہو رہی ہیں اس میں تو میں تجھے بلا رہا ہوں، تو بھی تو کبھی رات کو مل چھپ کے صدا دے۔ مطلب رات کے پچھلے پہر بندہ اٹھے اور اٹھ کے اپنے رب کو، اپنے پاک پروردگار کو یاد کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اب اس کا رب سنتا ہے، رب اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور اس کے تمام معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور فلاسفر کا قول ہے، غالباً یہ حضرت لقمان سے منسوب ہے، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا اگر تم دنیا سے جیتنا چاہتے ہو تو مرغ سے جیت جاؤ، مطلب صبح کے وقت جلدی اٹھو۔ تو صبح کے وقت جلدی اٹھنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، ایک تو یہ بہت بڑی عبادت ہے جو تہجد ہے، یہ تہجد کے حوالے سے نا یہ شعر ہے، تو تہجد یہ بہت بڑی عبادت ہے، مطلب اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے حوالے سے تو بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو بیان شاید ہم نہ کر سکیں، لیکن مختصراً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر نظر کرم فرماتا ہے اور اس کے تمام مطلب گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر قیامت والے دن لوگ حساب کتاب دے رہے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، جو تہجد پڑھتے ہوں گے۔ تو اس لیے تہجد کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں، ہمیں بحیثیت مسلمان اس کے حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہماری جو ادب ہے، لٹریچر ہے اردو کا، اس کو صرف ایک سبجیکٹ کے طور پر نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس میں کوئی ایسی بات اگر آ جاتی ہے جو ہماری زندگی پر منحصر ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ آخری شعر، میرے قدو کو غنیمت سمجھ کے باد آئے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے، کہ میری جو شاعری ہے تو اس کو غنیمت سمجھ۔ قدو تو ویسے ایک شراب کا پیالہ ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد علامہ اقبال کی شاعری ہے کہ بادائے ناب یعنی جو خالص شراب ہے، یعنی جو اصل عشق ہے نا، اللہ تعالیٰ کا عشق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، اب وہ نہ تو مدرسے میں باقی رہا ہے،
وہ شراب خالص، اور نہ ہی خانقاہ میں باقی ہے۔ یعنی نہ تو مدرسوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سکھایا جا رہا ہے، اور نہ ہی خانقاہوں میں۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں پڑا ہوا ہے، ہر کسی کو اپنے آپ سے مطلب ہے، دنیا داری ہے، پیسہ ہے، دولت، تو اصل چیزیں ختم ہو گئی۔ یعنی وہ جو عشق نبی اور خوف خدا، یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں، وہ والا کام ہو گیا ہے ہمارا۔ تو اگر ہمیں واقعی دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا پڑے گا۔ تو یہی بات علامہ اقبال نے یہاں کی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ آج کی باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور یہ آج کا ہمارا لیکچر اینڈ ہوا۔ عزیز طلبہ، یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو سلیبس ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے۔ نیکسٹ ہمارا جو مضمون ہے اگلے لیکچر میں جو ہوگا اس کو بھی آپ دیکھ لیں گے کہ ہمارا جو مضمون ہے وہ غالباً کرونا وائرس کے حوالے سے ہے۔ آپ اس کو چیک کیجئے گا لازمی۔ جی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں۔ جی، کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریاں، یہ ہمارا مضمون ہے۔ تو یہ سلیبس میں نے اپلوڈ کر دیا تھا، آپ اس کو چیک کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔